شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ سب تعریفیں میرے رب العزت کے لیے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسکیری اردو ٹیلز کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے اور ہمیشہ کی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں، ان سے محبت کریں، ان سے پیار کریں۔ اپنے بچوں کو احادیث، سنت اور نماز، قرآن پاک بما ترجمہ ضرور پڑھائیں تاکہ ہم اپنے بچوں کو ایک مکمل اسلامی معاشرہ دے سکیں۔ ہمیں مغربی تہذیب بالکل نہیں اپنانی چاہیے، یہ میرا اچھا میسیج ہے۔ اور چینل کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں، سبسکرائب کریں، اور مجھے آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ بڑھتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی میرے ساتھ حمزہ نے شیئر کی ہے۔ حمزہ جو کہ لاہور میں رہتے ہیں اور میرے ریگولر سٹوری لسنر ہیں، کبھی کبھار اپنی سٹوریز بھی شیئر کیا کرتے ہیں۔ حمزہ کہتے ہیں میں خوفناک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جس کو سن کے آپ کے لسنرز حیران رہ جائیں گے۔ تقریباً 50 سال پرانا یہ واقعہ جو کہ ہم اپنے بڑوں سے سنتے آئے اور اب ہم بھی ان کو دیکھ رہے ہیں۔ میرے جو بابا تھے وہ بتاتے تھے کہ جس گھر میں ہم لوگ رہتے ہیں اور ابھی بھی رہتے ہیں، وہاں پر ہمارے گھر کے بالکل سامنے کچھ لوگ ہمارے ہمسائے رہتے تھے اور ان سے ہماری اچھی سلام دعا بھی تھی۔ ان کی ایک بیٹی تھی، اتنی خوبصورت بھی نہیں تھی، اچھی شکل و صورت کی تھی، نارمل تھی۔ وہ لڑکی اچانک گھر میں دکھنا غائب ہو گئی۔ کیسے غائب ہوئی یہ محلے والوں کو تو پتہ نہیں تھا، لیکن گھر والوں کو ضرور پتہ تھا۔ گھر والے اس کے متعلق کچھ بتاتے نہیں تھے۔ وہ لڑکی کدھر گئی، اس کو مار دیا یا جو بھی، یہ مختلف باتیں اب محلے والے کرتے تھے۔ نہ تو شادی ہوئی تھی، خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے کبھی کسی کی عزت خراب ہو۔ کچھ لوگوں کے مطابق شاید وہ گھر سے بھاگ گئی تھی، کچھ لوگوں کے مطابق شاید انہوں نے اپنی بیٹی کو مار دیا تھا۔ یہ چہم گوئیاں گھر میں، محلے میں چل رہی تھی، ہر گھر میں، لیکن یہ سب غلط ثابت ہوئیں۔ کچھ عرصے کے بعد پتہ لگا، جو ہمارے سامنے والے تھے، ان کی جو دادی اماں تھی، ان کے تھرو پتہ لگا کہ میری بیٹی یعنی میرے بیٹے کی بیٹی انہی کی بیٹی ہوئی۔ وہ اوپر والے کمرے میں قید ہے، ایک جن کی قید میں ہے۔ ہم محلے والوں کی باتیں سن کر تنگ آ چکے ہیں، اسی لیے ہم نے سب کو سچ بتا دیا۔ ہماری بیٹی کے اوپر ایک جن عاشق ہو چکا ہے اور وہ اس کو اپنی قید میں کمرے کے اندر لے گیا ہے۔ ہم اپنی بیٹی کو چھڑوا نہیں سکتے، ہم عملیات کو نہیں مانتے، عملیات سے کچھ نہیں ہوتا۔ اب وہ اس کی قید میں ہے اور اسی کے ساتھ رہنا چاہتی ہے۔ بہتر ہے کہ ہم اس کو تنگ نہ ہی کریں۔ جب بھی کوئی محلے کے بچے کی بال ان کی چھت پہ جاتی، تو جب بھی ہم ان کا کمرہ دیکھتے، جب ہم لوگ پیدا ہوئے اور ہم لوگ کھیلتے تھے محلے میں اور ہم لوگوں کی بال چھت پہ جاتی تھی، تو ہم لوگ جب چھت سے بال لینے کے لیے جاتے تھے تو ان کے چھت کے اوپر ایک بڑا سا کمرہ تھا جو کہ ہمیشہ بند اور اس کے اوپر اتنا بڑا تالا لگا ہوتا تھا۔ کمرہ ایسے لگتا تھا کہ جیسے ویران کھنڈر ہے، اتنی گرمیوں میں، اتنی سردیوں میں۔ سنگل دیوار والا وہ کمرہ ہمیشہ بند رہتا تھا۔ محلے کے کچھ لڑکوں کے مطابق جب ہم چھت سے بال اٹھانے کے لیے جاتے تھے تو سر بھاری ہو جاتا تھا، کندھے بھاری ہو جاتے تھے، خوف آتا تھا، اور کوئی بھی دروازے کے قریب جانے لگتا تھا تو اندر سے آواز آتی تھی، ہرگز ایسی غلطی مت کرنا۔ یہ آواز سن کر محلے کے لڑکے ڈر جاتے تھے اور اس چیز کی تصدیق ہو چکی تھی کہ اندر کوئی نہ کوئی ہے۔ آواز بھی کسی مرد کی آتی تھی۔ جب ہم نے اس لڑکی کو، ابو کہتے ہیں کہ دیکھا، تو اس کی اس ٹائم پہ ایج 24 سال تھی۔ اب ہم لوگ بھی جوان ہو چکے ہیں، میرے ابو ایجڈ ہو چکے ہیں، وہ میری ابو کی ایج کی تھی اور اب اس کی عمر لگ بھگ 50 سال کے قریب ہوگی۔ ہمارے ابو بھی دیکھتے تھے اور اب ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ کمرہ ایسے کا ایسا ہی ہے، وہ بند ہے، وہ تالا لگا ہوا ہے۔ ابو کہتے ہیں کہ جب انہوں نے دیکھا تھا تب بھی وہ کمرے کو یہی تالا لگا تھا، کوئی بھی چھت پہ نہیں جاتا۔ ہاں، رات کے ٹائم اس لڑکی کو اور ایک مرد کو اس چھت کے اوپر دیکھا جاتا تھا۔ محلے والوں نے باقاعدہ آ کر تصدیق کی۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ کچھ لوگ لوگوں کے مسئلوں میں انٹرفیئرنس کرتے کیوں ہیں، چاہے کوئی جو مرضی کرے۔
تو وہ کہتے ہیں کہ پھر وہ محلے والوں نے تصدیق کی باقاعدہ طور پر، ونڈو میں سے دیکھا اور وہ لڑکی اندر بیٹھی تھی جنہوں نے یہ غلطی کی تھی، ان میں سے 2 لوگوں کو کینسر ہو گیا تھا اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، یعنی فانی دنیا سے چلے گئے۔ جو بھی اس کو دیکھنے کی غلطی کرتا تھا پھر وہ بچتا نہیں تھا، وہ جان سے فارغ ہو جاتا تھا۔ آج تک کوئی نہیں جان سکا کہ وہ لڑکی مر گئی ہے یا جو بھی ہے۔ اس کا کھانا پینا پانی سب کچھ بند ہے اپنے گھر سے، وہ اسی کمرے میں قید ہے۔ شاید اب وہ بوڑھی ہو چکی ہوگی، یہ شاید ابھی وہ اس کمرے میں ہوگی بھی کہ نہیں ہوگی، یہ کوئی نہیں جانتا۔ محلے کے جن لوگوں نے اسے اس کمرے میں بیٹھے دیکھا تھا ان کے مطابق اس کی آنکھیں سرخ لال تھیں اور وہ کمرے میں بیٹھی تھی۔ تب یہ بات جوانی کی تھی اور اس نے جو لباس پہنا تھا وہ مسلمانوں والا نہیں تھا، وہ ہندوؤں والا، یعنی ساڑی تھی، جیسے مسلمانوں کا ٹریڈیشنل لباس شلوار قمیض ہے، اسی طرح ہندوؤں کا جو غیر نان مسلم ہے سب کے اپنے اپنے ہوتے ہیں تو ان کے اور ہوتے ہیں، تو وہ ساڑی میں تھی جو کہ ہم لوگ تو نہیں پہن سکتے۔ اس لڑکی نے ساڑی پہنی ہوتی تھی اور اس کے ماتھے کے درمیان میں سندور بھی لگا تھا۔ وہ جو جن تھا شاید وہ ہندو جن تھا، اس کا جو مذہب تھا وہ ہندو تھا، اور اس نے اس لڑکی کو قید میں رکھا اور وہ لڑکی بھی اس کی قید میں رہنا چاہتی تھی، وہ بھی اس سے محبت کرتی تھی۔ انہوں نے شروع میں جب کسی بھی بندے کے کہنے پہ ایک دفعہ ان کے گھر ایک عامل آیا تھا اور اس عامل نے یہی کہا تھا کہ سارے کام تم لوگوں کے فضول جائیں گے، کیونکہ یہ لڑکی بھی اس جن سے محبت کرتی ہے اور اسی کے ساتھ رہنا چاہتی ہے۔ نہ جانے اب وہ زندہ ہے یا نہیں، کوئی نہیں جانتا، لیکن وہ کمرہ آج بھی بند ہے۔ بہت سالوں پہلے چھت کے اوپر ان کی موجودگی کا محلے والوں کو احساس ہوا، وہ بھی رات کے ٹائم اندھیرے میں 2 کالے سائے نظر آتے تھے، لیکن اب وہ بھی کبھی نظر نہیں آئے۔ ان کی دادی اماں کی بھی ڈیتھ ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ تم لوگوں کا حق بنتا ہے کہ تم لوگ اوپر سے جا کر دیکھو، تو انہوں نے کہا کہ کیا بھلا ہم نے یہ کوشش نہیں کی ہوگی، ہم نے یہ کوشش کی تھی۔ ہر بار جب بھی یہ کوشش کرتے تھے ہمارے گھر کوئی نہ کوئی نقصان ہو جاتا تھا، کسی بچے کی ٹانگ ٹوٹ جاتی تھی، کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو جاتا تھا۔ ہم نے یہ غلطی کرنی بھی چھوڑ دی، اور اب وہ لڑکی اگر زندہ ہے تو کیسے ہے، اگر مر گئی ہے تو اس کا ڈھانچہ ہی اندر پڑا ہوگا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاید وہ جن اس کو ساتھ لے کے آؤ، کیونکہ وہ اس لڑکی سے محبت کرتا تھا۔ یہ کہانی تھی حمزہ کی جو کہ انہوں نے لاہور سے شیئر کی۔ حمزہ کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ قبرستان کا بھی ایک واقعہ شیئر کروں گا۔ قبرستان میں جو گورکن ہے وہ میرا دوست ہے، اور ایک اماں میانی صاحب قبرستان میں جو پھول بیچتی ہیں ان سے بھی میں اکثر باتیں کرتا ہوں، ان کے لیے چیزیں لے کر جاتا ہوں۔ ان کی سارا خاندان ہی ادھر ہے، وہ 7 کی 7 خواتین ہیں ایک گھر کی، اور وہ اسی میانی صاحب قبرستان میں کاروبار کرتی ہیں، قریب میں ہی ان کے گھر ہیں اور وہ ادھر کی ہی رہائشی ہیں۔ اماں جی کے مطابق کچھ دن پہلے ادھر دیکھا گیا کہ ایک شخص کالا جادو کرنے کے لیے آیا۔ کالے جادو میں جو چیز اس کے پاس تھی وہ ایک گڑیا تھی جس کے اوپر ان گنت کی لگے ہوئے تھے، اس کی آنکھوں میں، اس کے ناک میں، اس کے منہ پہ، جسم کا کوئی حصہ کیل سے خالی نہیں تھا۔ وہ ایک جادوگر تھا اور عمل کرنے کے لیے آیا تھا۔ اماں نے جب دیکھا تو انہوں نے کہا کہ توبہ استغفار کرو، یہ کیا گناہ کر رہے ہو، کیا غلطی کر رہے ہو؟ جس پہ اس جادوگر نے کہا کہ اے بوڑھی اماں میرے کام میں مداخلت مت کر، نہیں تو تجھے جلا کر بھسم کر دوں گا۔ اماں کہتی ہیں کہ میں تو پھر خاموش ہوگی، اور میں نے پھر گورکن کو بھیجا کہ دیکھو یہ کیا کر رہا ہے، کس پہ اتنا ظلم ڈھانے لگا ہے، دیکھو یہ جس قبر میں یا جس جگہ پر اس پتلے کو دبائے گا تم وہاں سے نکال پھینکنا، شاید اللہ ہم پر راضی ہو جائے۔ گورکن اس ٹائم اماں کے پاس ہی بیٹھا تھا۔ اماں کہتی ہیں کہ وہ جو گورکن تھا وہ خاموشی سے اس کے پیچھے گیا اور چپکے سے اس نے اس جگہ کو دیکھ لیا کہ وہ کس جگہ پر اس فتنے نما پتلے کو دفنا رہا تھا، کس کی زندگی جہنم میں دھکیل رہا تھا۔ چاہے کوئی دشمن بھی ہو تو اس کے ساتھ ایسا ظلم نہیں کرنا چاہیے، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا ہے۔ بے شک کوئی کسی کے ساتھ غلط کرتا ہے تو وہ اللہ سے ضرور بدلہ بھرتا ہے اس کا۔ شاید اللہ کا بدلہ بہت بڑا ہوتا ہے اپنے بندے کے لیے، کیونکہ حقوق العباد کی ایک بہت اہمیت ہے۔ انسان ایک دوسرے کو معاف کر بھی دے تو اللہ اپنے بندے کا بدلہ ضرور لیتا ہے، اور کہتا ہے کہ جب تک تو میرے بندے کا دل جیسے تو نے توڑا تیرے ساتھ ایسا نہیں ہوگا، میں تجھے معاف نہیں کروں گا۔ تو اس لیے ہم کون ہوتے ہیں کسی کو نقصان دینے والے؟ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے وہ پتلا دفنا دیا۔ اس ایک قبر تھی، پرانی بچے کی قبر تھی، اور جو بت تھا وہ بت بھی بچے کا تھا۔
اب وہ تو دفنا کے چلا گیا، کافی دیر ادھر بیٹھ کے پڑھائی بھی پڑھتا رہا، مغرب کا ٹائم تھا۔ جب وہ ادھر سے نکلا ہے تو گورکن اور اماں جو تھیں، حمزہ کہتے ہیں، وہ ادھر ہی موجود تھیں۔ انہوں نے کہا کہ ادھر سے بالکل نہیں جانا اور بت کو ہم نے نکالنا ہے۔ بے شک اس کو نکالنے میں تھوڑی سی تردد آتا ہے، انسان ڈر جاتا ہے کہ کہیں ہمارے اوپر کوئی اثر نہ ہو جائے، تو بالکل ایسے نہیں ہوتا ہے۔ چاروں کل 7 دفعہ آیت الکرسی، آج میں اپنے لسنرز کو بتا رہی ہوں، 7 دفعہ آیت الکرسی، 7 دفعہ چاروں کل پڑھ کے اور 7 دفعہ سورۃ کوثر پڑھ کے اگر آپ اپنے اوپر حصار کریں گے اور یہ کہیں گے ساتھ کہ اللہ پاک ہمیں اپنے محافظ فرشتوں کے ہمارے آگے تعینات کر دے اور کوئی جادو ٹونا اسیب ہم پر اثر نہ کر سکے، اور یہ جو کچھ بھی دفنایا ہے ہم اس کو نکال رہے ہیں، اپنے محافظ فرشتے ہمارے ساتھ تعینات کر دے، اور ایک سٹک کی مدد سے اگر آپ ان چیزوں کو نکالیں گے تو اللہ پاک آپ کا ساتھ دیتے ہیں اچھے کام میں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو نکالا۔ حمزہ کہتے ہیں کہ مجھے اماں نے بتایا، اماں پاس کھڑی پڑی تھیں گورکن کے اوپر اور اپنے اوپر بھی حصار کر رہی تھیں اور گورکن کے اوپر بھی حساب کر رہی تھیں، اور انہوں نے وہ پتلا نکالا، وہ ایک بچے کا بت تھا اور اس کے اوپر لکھا تھا کہ اس کے ہاں جو اتنے سال بعد بچہ ہوا ہے اس کی نعوذ باللہ موت ہو جائے۔ اور پھر اس بت کو نکالا گیا، انہوں نے نکال کر ایک سٹک کی مدد سے شاپر میں ڈالا، اور پھر انہوں نے کہا کہ کچی لسی بنائی، یعنی دودھ لے کر آدھا کپ اور اس میں ڈھیر سارا پانی ڈالا۔ ہم نے اوپر پڑھ کے کچھ نہیں اس کے اوپر دم کیا کیونکہ ہم عامل نہیں ہیں اور ہم پڑھ نہیں سکتے، صرف ہم نے اپنے اوپر حصار کیا اور جتنی کوشش ہو سکتی تھی سٹک کی مدد سے ان کیلوں کو باہر نکال دیا۔ کیل ہم نے سارے باہر نکالے اور پھر اس کو کچی لسی میں ڈال کر ہم نے نہر کے اندر بہا دیا، کیونکہ ان کو کبھی بھی آگ نہیں لگانی چاہیے، آگ لگانے سے جس کے نام کے وہ ہوتے ہیں وہ ان کو کوئی نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ جب کچی لسی ڈال کر اس کو بہا دیا جائے تو ان کا اثر ختم ہو جاتا ہے اور تعویذوں کا اثر ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور بہانے پر مکمل ختم ہو جاتا ہے، پانی شفا ہوتا ہے۔ تو پھر وہ کہتی ہیں کہ ہم نے دفنا دیا اس جادو کی گڑیا کو، جو کہ وہ کہتے ہیں کہ آئی ادھر دفنایا گیا، جادو کا وہ ڈول گڈا جو بھی تھا وہ دفنا دیا گیا، ایک بچے کا تھا وہ، اور پھر ہم نے سکون کیا۔ اگلے دن وہ جو جادوگر تھا وہ دوبارہ آیا اور اس جگہ پر پاگلوں کی طرح پھر رہا تھا اور دیکھ رہا تھا کہ وہ جو دفنایا تھا اس نے اتنا بڑا عمل کیا تھا وہ کدھر گیا، چیخ رہا تھا، دیواروں میں سر مار رہا تھا، پاگلوں کی طرح کبھی ادھر مٹی میں گھومتا تھا تو کبھی ادھر۔ اماں کہتی کہ میں نے تو اس کو دیکھ کر بلایا تک نہیں اور اپنے پھول بیچنے میں مصروف تھی۔ حمزہ کہتے ہیں کہ یہ جو اماں ہیں یہ بھی اللہ والی ہیں، اور جب ادھر سے گزرا تو اماں کو دیکھ کر کہتا ہے کہ ضرور یہ تیری کارستانی ہوگی۔ اماں نے کہا جا تجھ پہ اللہ کا عذاب نازل ہو، اے اللہ کے دشمن، اللہ کے بندوں کے دشمن، تجھے اللہ نیست و نبود کر دے۔ یہ بات آپ لوگ، وہ حمزہ کہتے ہیں کہ حیران ہو جائیں گے، ان کے منہ سے نکلی، اور وہ میانی صاحب قبرستان سے باہر نکلا اور ایک گاڑی کے ساتھ اس کی بری طریقے سے ٹکر ہوئی، باہر رش لگ گیا کہ ایک بندے کی موت ہو گئی ہے، اور اسی ٹائم حقیقت تھا کہ وہ موقع پر ہی اس کی ڈیتھ ہو گئی اور اس کو لاوارث قرار دے کر ایک جادوگر سمجھ کر دفنا دیا گیا۔ یہاں تک کہ جب اس کو دفنایا گیا تو قبرستان کے اندر اتنی گندی سمیل تھی اس دن، اتنی گندی سمیل تھی اس کی قبر کے پاس کہ جو بندے ادھر سے گزر رہے تھے ان تعفن پھیل چکا تھا جیسے سڑا ہوا گوشت ہو۔ وہ کہتی ہیں کہ اماں کہتی ہیں کہ بیٹا یہاں تک کہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر بتا رہی ہوں کہ اس کی قبر صبح ہم لوگ جب آئے کالی سیاہ ہو چکی تھی، یوں لگا تھا کہ قبر کے اندر کسی نے، جیسے ہم تندور کو آگ لگاتے ہیں، اس کی قبر کو آگ لگی اور قبر کالی سیاہ تھی، کالی سیاہ قبر اور خوفناک قبر کا منظر تھا۔ میں نے گورکن سے کہا کہ اس کے اوپر مٹی پھینکو اور اس کی مغفرت کی کوئی دعا مانگو، لیکن ان کے ہاں جو جادوگر ہوتے ہیں ان کی مغفرت کی دعا قبول نہیں ہوتی، کہ وہ دنیا میں جانتے بوجھتے یہ سارا کام کرتے ہیں۔ دیکھتے دیکھتے کچھ عرصے کے بعد اس جادوگر کے ساتھ یہ ہوتا تھا کہ جو اس کی قبر تھی اس کا نام و نشان مٹ جاتا تھا، بیٹھ جاتی تھی، ایسے لگتا تھا تو کوئی قبر ہی نہیں ہے۔ گورکن جو تھے انہوں نے کہا کہ اس قبر کے اندر اس جگہ پر کسی انسان کو نہیں دفنانا، کوئی لاوارث بھی ہو تو اس کو نہیں دفنانا، یہ عذاب کی جگہ ہے۔ لسنرز یہ قرآن پاک میں بھی لکھا ہے، مجھے آیت تو نہیں صحیح سے یاد کیونکہ میں حافظ نہیں ہوں، لیکن میں نے قرآن پاک ترجمے سے پڑھا ہے کہ جس جگہ پر اللہ کا عذاب ہو نا اس جگہ پر نہیں جانا چاہیے۔
اور اس جگہ کو دیکھنا بھی نہیں چاہیے کہ وہ جگہ اللہ کے عذاب کی شکار جو ہوئی ہوتی ہے، اللہ اس پر سخت غصے میں ہوتا ہے. تو جو لوگ اس جگہ پر اللہ کی عذاب والی جگہ پر جاتے ہیں ان کے اوپر بھی عذاب نازل ہو جاتا ہے. مشہور واقعہ ٹائٹینک کو دیکھنے کے لیے جو بھی جاتا ہے وہ برباد ہو جاتا ہے، اوپر نہیں آ سکتا، کیونکہ اس جگہ پر اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا. کیونکہ اس شخص نے جب ٹائٹینک جہاز کو بنایا تھا اور یہ کہا تھا کہ کوئی نہیں ہے جو اس کو ختم کر سکے، اس نے نعوذ باللہ دعویٰ کیا تھا، تو اللہ پاک نے اس کے سارے دعوے دھرے کے دھرے رکھ دیے. جو بھی اس کو دیکھنے کے لیے جاتا ہے وہ بھی وہیں نیست و نبود ہو جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے، مدینہ میں ایک جگہ ہے، پتہ نہیں اس کا نام کیا ہے، کہ اس جگہ پر اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کا پانی پینے سے بھی انکار کر دیا تھا. اور اب لوگ وہاں بیٹھ کر پتہ نہیں کیا کیا کام کر رہے ہیں. خوف بھی نہیں آتا لوگوں کو، تو ایسے لوگوں پر بھی اللہ کا عذاب ہوگا. جس جگہ سے اللہ رب العزت نے فرما دیا ہے کہ نہیں جانا، عذاب ہے تو نہیں جانا، بس وہ چیز ختم. جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ پاک کے باتوں کو ہم تک پہنچاتے ہیں، ان کی باتوں کو ترجمہ کر کے ہمیں بتا رہے ہیں، گائیڈنس دے رہے ہیں ہمیں، تو ہماری اوقات کیا ہے کہ ہم ان سے بڑھ کر کچھ کریں. ہمیشہ کی طرح کہتی ہوں آپ لوگوں کو، میری سٹوریز کے ساتھ ایک میسج ہوتا ہے سب مسلمان بہن بھائیوں کے لیے، کہ ہم نے اپنی پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق گزارنی ہے، تبھی ہم مسلمان سچے مسلمان بنیں گے اور جنت کے حقدار ہوں گے. تو یہ سٹوری تھی حمزہ کی جو انہوں نے میرے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ حمزہ اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے. تو حمزہ مجھے ہمیشہ سٹوریز بھیجتے ہیں، لیکن بہت اچھی اور سبق آموز سٹوریز. ایک میرے لسنر تھے جو کہ بہت غلط بتا رہے تھے، بول رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ میں بالکل جھوٹ کہہ رہی ہوں کہ کسی نے کالا جادو کیا تو اس کے ساتھ اس کو کیڑے پڑ گئے، اور ان کے مطابق ان کی مسز ان کے اوپر کالا جادو کرتی ہیں اور ان کو کچھ نہیں ہوا. تو یہ تو آپ سیدھا سادہ اللہ سے ٹکر لے رہے ہیں کہ اس کو کچھ نہیں ہوا، جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کو حرام قرار دے دیا کہ ان جادو اور سود کو کوئی بھی سود لینے والا شخص، جادو یا جو بھی غلط کاری کرنے والے شخص کو قبر بھی قبول نہیں کرتی. تو یہ تو میں تو جھوٹ نہیں بول سکتی نا. آپ ان کے ساتھ کچھ نہیں ہوا یہ میں تو کچھ نہیں کہہ سکتی، شاید آپ کو پتہ ہی نہ ہو اور ان کے ساتھ بہت کچھ ہو گیا ہو. ایسے بھی تو ہو سکتا ہے، کچھ لوگ بتاتے بھی نہیں ہیں، لیکن جادو کا انجام اس دنیا میں ملتا ہے. ماں باپ کے نافرمان کو اور جادو کرنے والے کو انجام اس دنیا میں ضرور ملتا ہے. جو کسی کے ساتھ ناحق کرتے ہیں یا حق پر بھی جادو کریں تو جادو حرام ہے. جادو کو قرآن پاک کے ساتھ آپ اس کا توڑ کریں تو آپ کو کوئی گناہ نہیں ہے. ایک اور شارٹ سا واقعہ ہے. مراد میرے ریگولر سٹوری لسنر ہیں اور کورٹ مومنٹ سے مجھ سے سٹوریز شیئر کرتے ہیں. مراد کافی ٹاپک پہ مجھ سے یہ بات ڈسکس کر چکے ہیں کہ ان کے گاؤں میں ایک درخت ہے اور جس کو ہم اردو میں بوڑ کا درخت بولتے ہیں، اور پنجابی میں بوڑ کا درخت، اردو میں ہم اس کو برگد کا درخت بولتے ہیں. کہتے ہیں کہ جی پرانی وقت کی بات ہے، میرے جو والد صاحب تھے وہ نماز جمعہ ادا کر کے آ رہے تھے، دوپہر کا ٹائم تھا، گرمیوں کا موسم تھا. میرے ابو کو کسی نے پیچھے سے آواز دی، اسی درخت کے پیچھے سے. جب ابو نے پیچھے سے پلٹ کے دیکھا تو اس درخت کے پیچھے ایک عورت تھی. اس عورت کی زبان اس کی ٹانگوں تک تھی، اور سب سے بڑی خوفناک چیز، اس کے جسم کے اوپر ماس نہیں تھا، نہ ٹانگیں تھیں نہ ہڈیاں تھیں، صرف دل تھا، اور اتنا بڑا دل تھا اس کا 2 حصوں میں. اس کو دیکھ کر ابو خوف زدہ ہو گئے. زبان زمین تک لٹک رہی تھی اور ابو کو بلا رہی تھی اور بلا کر کہہ رہی تھی ذرا ادھر آؤ میری بات سنو. ابو نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا اور وہاں سے بھاگ گئے. برگد کے اس پیڑ کے پاس جنات تھے، آسیب تھے، جو لوگوں کو تنگ کرتا تھا. خوفناک چڑیل کا بسیرا تھا جس کو دیکھنے کے بعد ابو کو 4 سے 5 دن بے ہوش رہے، بخار رہا، ان کی کوئی حالت نہیں رہی. اور پھر مراد کہتے ہیں ایک اور چیز میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ رات کے ٹائم برگد کے اس پیڑ کے پاس ایک شخص کو دیکھا جاتا تھا، اب تو نہیں. وہ کہتے تھے کہ اس کا جو آگے والا دھڑ تھا وہ انسانوں کی طرح تھا. اس کے ہاتھ میں ایک لاٹھی ٹائپ سٹک جو زمین پہ رکھ کے چلتے ہیں جیسے بوڑھے لوگ، وہ ہوتی تھی. اور جو اس کا پیچھے والا حصہ تھا وہ مکمل طور پر ایک گدھے کی طرح تھا، کیونکہ گھوڑے کی ہائٹ لمبی ہوتی ہے، وہ گدھے نما ہائٹ تھی، اور وہ بالکل گدھا تھا. اور اس درخت کے پاس وہ چلتا ہوا جا رہا تھا، اور جس شخص نے اس کو دیکھا تھا اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی. وہ کچھ دن ہی زندہ رہا ہے اور وہ پھر بچ ہی نہیں سکا.
اس نے سب کو جب یہ بات بتائی تو کچھ دنوں بعد اس کی دماغی حالت بگڑ گئی تھی. وہ کہتا تھا کہ وہ اتنا ہیبت ناک تھا، میں وہ چیز برداشت ہی نہیں کر سکا. اور کہا جاتا ہے وہ سب سے ظالم جنات کی قسم ہے جو کہ آدھی انسان اور آدھی جن آدھی جانوروں کے روپ میں ہوتی ہے. وہ بہت ظالم قسم ہوتی ہے. تو یہ مراد کی سٹوریز تھیں. شکریہ مراد اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے. یہ تھیں آج کی خوفناک کہانیاں. کیسی لگیں آپ کو؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیا کریں اور چینل کو سپورٹ کریں. والدین جیسی خوبصورت نعمت کی قدر کریں. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.